بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 74 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لاسٹ میں ہٹ کیے جائے گا۔ آج کی ایپیسوڈ کافی مزیدار ہونے والی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کتنے پلاٹس ہوئے تھے، اور آج کے ایپیسوڈ میں کچھ پلاٹس کا ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کے تھے۔ اور آج کے ایپیسوڈ ویسے بھی کافی دھماکے دار ہونے والی ہے، کچھ بہت ہی بومباسٹک آج کے ایپیسوڈ میں، تو دیکھیے گا لاسٹ تک۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم قلب زر، از قلم ایمریٹس، اردو ناول آرچر۔ عمر اسپیشل فورس کے ہمراہ اس بنگلے کے باہر پہنچ چکا تھا۔ یہ سفر اس نے کیسے طے کیا صرف وہی جانتا تھا۔ سارے راستے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ فورسز نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ بنگلے پر حملہ کیا۔ دشمن کے تمام رکھوالے چند ہی منٹوں میں جان کی بازی ہار کا مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ عمر بے چینی کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ فورسز نے آل کلیئر کا اعلان کر دیا تھا۔ بڑے سے بنگلے میں قدم رکھتے ہی وہ چیخ چیخ کر ایمان کا نام پکارنے لگا، کبھی دائیں تو کبھی بائیں بھاگتے ہوئے۔ اس بار وہ بالکل بھی اپنے حواس میں نہیں تھا۔ فورسز کے تمام اہلکار بشمول روف ایمان کی تلاش میں بنگلے کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ عمر سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر پہنچا۔ نہایت بے چینی کے ساتھ اس نے ایک ایک کمرہ کھولا، مگر سب خالی تھے۔ اضطراب، غصہ، غم اور خوف، یہ سب احساسات یکجا ہو کر اس کے چہرے کے سرخی بڑھا گئے۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے پیر سے کچھ ٹکرایا۔ نیچے دیکھتے ہی اس کی نظر ایمان کی پائل پر پڑی، وہی پائل جو عمر نے اسے شادی کی رات تحفے میں دی تھی۔ اسپاٹ انداز میں جھک کر اس نے پائل اٹھائی۔ نزدیک سے دیکھنے پر شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ ایمان کی پائل یہی تھی، تو اس کا مطلب وہ بھی یہاں کہیں موجود تھی۔ عمر کی بے چینی میں اور شدت آ گئی اور اس نے تیزی سے ایمان کو تلاشنا شروع کیا۔ سر یہ کمرہ لاک ہے اور دروازے کے نیچے سکون بھی بہہ رہا ہے۔ دور سے ایک نوجوان کی آواز آئی۔ عمر سرت سے بھاگ کر وہاں پہنچا۔ یہ کمرہ ہال کے ایک کونے میں واقع تھا۔ پورا گھر چھاننے کے بعد سب اسی کمرے کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ عمر نے بند دروازے کے نیچے سے بہتے خون دیکھ کر ڈر سے تھوک اندر نکلا۔ جانے اس بار کے پار اسے کیا منظر دیکھنے کو ملتا۔ اس کا دل اپنی پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ توڑنے کی نیت سے عمر چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر شدت سے بند دروازے پر لات ماری۔ توقع کے مطابق دروازہ ہتھے سے اکڑ گیا، مگر جو منظر سامنے تھا اسے دیکھ کر عمر کے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑے روف نے بے ساختہ پڑنے والی نگاہ فوراً موڑ لی۔ اٹس سیف، تمام اہلکار یہاں سے ہٹ جائیں پلیز، اندر میڈم ہے۔ روف جانتا تھا یا اس کا خدا کہ اس نے یہ الفاظ کانپتے لبوں سے کس طرح ادا کیے تھے۔ سب کو حکم دے کر وہ خود بھی 3 فٹ دور سر کو جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عمر پتھر بنا یک ٹک کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا جو طوفان گزر جانے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اندر قدم رکھنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ یہ منظر شو روم جلتے دیکھنے سے کہیں زیادہ تکلیف تھا۔ سامنے فرش پر اوندا پڑا وجود خلیے سے ساتھ دورانی کا لگ رہا تھا۔ اس کا خون بہہ کر فرش کو لال و لال کر رہا تھا۔ عمر نے روبوٹ کی طرح نظر گھمائی اور دائیں جانب بیڈ پر پڑے نسوانی وجود کو دیکھا۔ چہرہ بالوں سے ڈھکا ہونے کی وجہ سے مکمل شناخت مشکل تھی، البتہ وہ واقعی ایمان تھی۔ اس بات میں رتی بھر شک نہیں تھا۔ اس کا لباس وہی تھا جو آج صبح اس نے پہن رکھا تھا۔ ایمان کی ساکن حالت دیکھ کر عمر کو اپنے گرد کے تمام منظر گھومتے محسوس ہوئے۔ قدم اٹھانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پیر من بھاری ہو چکے ہیں۔ مومن صوفیہ بیگم کو لے کر فوراً گھر کے لیے نکل پڑا تھا۔ پورے راستے ماں بیٹے کے درمیان ایک لفظ کا اتباع تھا۔ نعام لال کے آنسو صوفیہ بیگم کی آنکھوں سے مسلسل بہتے رہے۔ کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا انہوں نے ایمان سے؟ زندگی کی وہ تمام تنہیاں جو ایمان کی معافی پر انہوں نے دل میں دفن کر دی تھی اور جن کا شبہ تک بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، آج زہریلے الفاظ کے ساتھ بے ساختہ اگل دی۔ حالانکہ وہ بے قصور تھی، مگر زمانے نے اسے ماں باپ کے کرتوتوں کے گنہگار ٹھہرا کر سزاوار بنا دیا تھا۔ گاڑی پورش میں آ کر رکی۔ مومن نے ماں پر ایک نگاہ غلط تک نہ ڈالی، فوراً اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ صوفیہ بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ حال کے وقت میں انم بے چینی سے چکے کاٹ رہی تھی۔ حورین اور عنایا بھی پریشان چہروں کے ساتھ قریب صوفے پر بیٹھی تھی۔ مومن کو آتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے صوفیہ بیگم کو دیکھ کر وہ دونوں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر سختی لیے مومن ان کے پاس سے گزرتا تیزی سے اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے سب نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا، پھر پریشان نظروں سے آنسو بہاتی صوفیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ چند گھنٹے پہلے مومن، ایمان اور صوفیہ بیگم کو گھر میں نہ پا کر انم نے مومن کو کال کی تھی۔ اس پر جب عمر کی گولی لگنے کی اطلاع ملی تو سب شدید پریشان ہو گئے تھے۔ جو تینوں بی جان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اب صوفیہ بیگم و مومن کو گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماں، عمر کیسے ہے؟ انم سرت سے ان کے قریب آئی۔ وہ ٹھیک ہے، مگر میری ایمان ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو وہ مل جائے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ان کی بات نے تینوں کے حواس منجمد کر دی۔ مطلب
ایمان تو آپ لوگوں کے ساتھ عمر بھائی کو دیکھنے گئی تھی نا، تو اسے کیا ہوا؟ حرین نے الجھ کر پوچھا۔ مت پوچھو، مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ خود کو قصوروار جانتے ہوئے صوفیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بچی دشمن کی سازش کا نشانہ بنے گی۔ وہی ہو گیا جس خوف نے میرے عمر کی دن رات کی نیندیں چھین رکھی تھی۔ وہ لے گئے میرے بچے کی زندگی کو۔ ایمان کے ساتھ اپنا رویہ یاد کرتے وہ پشیمانی سے ہتھیلیاں رگڑنے لگی۔ سب کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ ان کی بات کا سار پہ تینوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس جو بات سمجھ آئی وہ قابل قبول نہیں تھی۔ ایمان کے اغوا کی خبر سنتے ہی حرین کے ہاتھ پاؤں یکا یک سن ہو گئے۔ عنایا کو بھی یہاں قیام کے دوران کچھ نہ کچھ اردو کی سمجھ آنے لگی تھی، سو وہ بھی غیر معمولی طور پر سہم گئی۔ دروازہ توڑنے کے بعد چند لمحے دہلیز پر ساکت کھڑا وہ لرزتے دل کو تھامے اندر کا منظر دیکھتا رہا، پھر آخرکار ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ ایک نظر فرش پر بے ہوش پڑے وجود پر ڈالتے اب اس کی نظریں سیدھی بیڈ کی سمت جمی تھی۔ وہ حیرت اور صدمے سے ہر بکھری اور اجڑی شے کو دیکھتا قدم بقدم آگے بڑھنے لگا۔ ٹوٹے لمح کی کرچیاں اس کے قدموں تلے کچلی جا رہی تھی۔ کمرے کی منتشر حالت وہاں گزری قیامت کی گواہی چیخ چیخ کر دے رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے ڈھلکی نسوانی وجود کی کلائی سے ہوتی اس کی نظر آہستہ آہستہ انگلیوں تک سر گئی۔ چاقو نما انگوٹھی خون سے لال تھی۔ عمر کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے بائیں طرف دیوار کا سہارا لیا اور بے دم ہو کر اس سے پشت ٹکا دی۔ خوف نے اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ وہ سہمے ہوئے بچے کی ماں نے دیوار سے چپک کر کھڑا پتھرائی نظروں سے بیڈ پر پڑے بے حس و حرکت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ موت کو چھو لینے جیسا خوف تیرا تھا۔ وہ زندہ تھی یا نہیں قریب جا کر دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ قدم بڑھانے کی کوشش کرتا مگر ایمان کے بکھرے بال اور پھٹا لباس دیکھ کر ہر بار ہمت نئے سرے سے ٹوٹ جاتی۔ وہ فولادیہ صاحب کا مرد جس نے برسوں ان گنت مجرموں کی جان لیتے کبھی لرزش تک محسوس نہ کی تھی، آج خوف کی ایسی گرفت میں تھا کہ اس کی ٹانگیں بوجھل اور لرزاں تھیں۔ سامنے اجڑی حالت میں بڑی عورت کوئی مجرم نہ تھی، وہ اس کی رفیق حیات، اس کی حرمت، اس کی مینا اور اس کے دل کا سرور تھی۔ وہی عورت جس نے اس کی ہر خوشی، ہر تمنا، ہر خواب سانس لیتا تھا۔ وہی جو عمر احمد کمال کے وجود کی جان اور اس کی پوری کائنات تھی۔ آج اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ وہ اس کی سانسوں کو بھی کھینچ رہی تھی۔ ہر اپنی قیمتی متاع کو بچانے کی خاطر عمر نے اپنے باطن کے تمام حوصلے یکجا کیے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بے ہوش ایمان کے سرہانے آن ٹھہرا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس کے رخسار پر ڈل کے بال کنارے کیے۔ چہرہ واضح ہوا تو عمر کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو جیسے تھم گئی۔ وہ پل بھر کو پتھر کا پیکر بن کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے وجود کے کانٹے چبھن سے بھی محفوظ رکھنے کا خواہاں تھا، آج دل گرفتہ ہو کر اس کے رخسار پر تھپڑوں کے نیل کو داغ تک رہا تھا۔ ہونٹ کا کنارہ شگافتہ تھا، جہاں سے خون قطرہ قطرہ بہہ کر گہری سرخی کی لکیر بن چکا تھا۔ اس کی بند پلکوں پر جمی ہوئی نمی اور سوکھے پہ بیٹھے درد کی وہ کہانی سنا رہے تھے جو الفاظ سے پرے تھی۔ وہ اسے پکارنے کی جرات نہ کر سکا۔ ڈر تھا کہ اگر اس کی صدا پر وہ آنکھیں نہ کھولتی تو شاید عمر کا دل ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ اسی بے بسی میں نہ جانے کہاں سے ایک ٹوٹی سی طاقت نے جنم لیا۔ ایک دبی ہوئی صدا لبوں سے خود بخود نکلی۔ مان اس پر جھکا، وہ بس اتنا ہی پکار سکا۔ ایک آنسو بے اختیار اس کی آنکھ سے پھسلا اور ایمان کے رخسار پر ڈلک گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایمان کا چہرہ تھام لیا۔ ہر سمت سے چاک لباس اس کی بے حرمتی کی گواہی دے رہا تھا، اور اس کی یہ حالت عمر کے دل میں ایسی تپش بھر رہی تھی جو زہم کے پیپ سے بھی کہیں زیادہ اذیتناک تھی۔ جبڑے سختی سے جکڑے وہ ایک ہی لمحے میں نہ جانے کتنے طوفانی جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں سر ہنگارہ بن رہا تھا۔ اچانک ہتھیلی پر نمی کا احساس ہوا۔ چونک کر ایمان کے سر سے ہاتھ ہٹایا تو وہ لہو سے سرخ تھی۔ اس کی سر کی پشت سے خون تیز تہار کی صورت بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ عمر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے دھرتی کھینچ لی گئی ہے۔ رؤف اس کی لرزتی صدا بمشکل دروازے کے باہر رؤف تک پہنچی، مگر وہ پہلے ہی چوکس تھا۔ جی سر، فوراً جاؤ، میری گاڑی سے ٹریک سوٹ لے آؤ فوراً۔ عمر کے واس میں حواس پاختگی اور کپکپی صاف جھلک رہی تھی۔ رؤف نے بے یقینی سے سر اٹھا کر چند لمحے خالی دہلیز کو تکا۔ باز کا لباس منگوانا کسی غیر معمولی بات کا پتہ دے رہا تھا اور وہ اس مفہوم کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ جی سر، مزمل آواز میں کہتا وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگا۔ چند ہی منٹوں کے بعد وہ ہاتھ میں عمر کا ٹریک سوٹ اٹھائے تھے اس قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سر، سوٹ آ چکا ہے، اس نے باہر سے آواز پھینکی۔ ایمان پر جھکا عمر گالوں پر بہتے آنسو ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کرتا اٹھے۔ سینے میں دھڑکن بے ربط تھی۔ لمحہ بھر کو نگاہ اس کے چہرے سے پر ٹھہری، پھر بڑے قدموں سے دروازے تک گئے۔ رؤف کے ہاتھ سے سوٹ لیتے ہوئے وہ ایک لمحے کو بھی اس نے نظر نہیں اٹھائی۔ ہمیشہ سر اٹھا کر چلنے والا آج بوجھل قدموں اور جھکے شانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اندر کہیں ضبط ٹوٹ رہا تھا اور اس کی یہ
ٹوٹن روف کے دل کو چیر کر رکھ گئی تھی۔ سوٹ لے کر وہ ایمان کی طرف پلٹا، جھک کر وجود جیسے ہی اپنے توانا بازوں میں سمیٹا، اس کا وزن کئی گنا بڑا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے ہاتھوں میں جسم نہیں بلکہ اپنی ساری طاقت کا بوجھ تھام رکھا، بازوں میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ مشکل خود کو سنبھالتے اس نے دھیرے دھیرے سے قدم رکھتا واش روم میں داخل ہوا۔ چند لمحوں کے ٹھہراؤ کے بعد جب وہ واپس نکلا تو ایمان کے بدے پر پھٹے لباس کی جگہ عمر کا ٹریک سوٹ تھا۔ عمر کا چہرہ اب کسی نقشے سنگ کے مانند تھا، اسپاٹ جامد اور آنکھوں کی گہرائی میں ایک ایسی حالی سیاہی مچل رہی تھی جس کی تہہ تک کوئی نگاہ نہیں اتر سکتی تھی۔ ایمان کے بے حس و حرکت جسم کو باہوں میں بھرے ہوئے ایک جھٹکے سے کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ اس کے باہر قدم رکھتے ہی فضا میں گہری خاموشی چھا گئی۔ باہر کھڑے سیاہ وردیوں میں لپٹے تمام اہلکار یکدم چونکے۔ عمر کو دیکھتے ہی احتراماً گدروں کو جھکا کر وہ سارے کے سارے پیٹ پھیر کر دیوار کی صورت کھڑے ہو گئے۔ کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھنے کی جسارت نہ کر سکی اور وہ ان کے درمیان سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے لمبے ناپ تولے ڈاگ فرش پر گونج رہے تھے، جن کی آواز چاروں سمت پھیل کر خاموشی میں مزید سناٹا اور خوف کی سرسراہٹ گھولنے لگی۔ ایمان کا بے ہوش وجود اس کی باہوں میں جھول رہا تھا، خود پر ضبط و ہمت کے کڑے پہرے لگائے لمبے لمبے ڈاک پرتہ بمشکل وہ اپنی گاڑی تک آیا۔ بنگلے سے باہر نکلتے عمر کو گود میں نسوانی وجود اٹھایا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ڈرائیور کی آنکھیں لمحے بھر کو حیرت سے پھیل گئیں۔ نسوانی وجود کا چہرہ صاف جی کے سینے میں چھپا ہوا تھا، سبب اس کے کہ وہ ایمان بی بی کو پہچان چکا تھا۔ عمر کے قریب آتے ہی وہ فوراً سنبھلا اور تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آج اس نے ہمیشہ کی طرح دروازہ کھولنے کی رسم ادا نہ کی تھی، جانتا تھا کہ افسر کو پروٹوکول سے کہیں زیادہ پردے کی ضرورت ہے۔ عمر نے خود ہی پچھلا دروازہ کھولا اور ایمان کو مضبوطی سے گود میں تھامے سخت زدہ سا اندر آ بیٹھا، ساتھ ہی ضبط کی دیواروں میں دراڑیں ابھرنے لگی۔ ڈرائیور نے پہلی فرصت میں سلائیڈنگ گلاس گھرا کر پچھلے حصے کو ڈھانپ دیا تھا۔ پچھلی نشستیں ڈرائیور اور فرنٹ سیٹ سے بالکل الگ ہو چکی تھی، نہ کوئی آواز آ سکتی تھی، نہ آر پار دیکھا جا سکتا۔ درمیان میں گہرا سیاہ پردہ سا حائل ہو گیا تھا۔ ٹائروں کی برکی کے ساتھ گاڑی فوراً ہسپتال کے رستوں پر رواں ہوگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عمر کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بری طرح بکھر چکا تھا، لمحے پہلے تنے کندھے ایک بار پھر کمزوری سے جھک گئے تھے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، دشمن کے سخت حملے کو اس سے کچھ نہ بگاڑ سکے تھے، مگر اس بار وار دل پر کیا گیا تھا، ایسا گہرا کہ روح تک کو زمیں کر گیا۔ ہونٹ بیچے بھوے سکیڑے ضبط کا بند ٹوٹنے کو تھا۔ وہ ایمان پر جھکا، اس کے چہرے کے ایک ایک نش کو دل سوزی سے چھو رہا تھا، گویا پڑے تھپڑوں کے نشانوں پر اپنے پوروں سے نرم رکھ رہا۔ اس کا ہر زخم عمر کو دوہری اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آنکھیں آنسو سے لبالب بار آئیں، یہاں تک کہ ایمان کا چہرہ دھندلا گیا۔ ایک بے اختیار سسکی اس کے حلق سے نکلی اور اگلے ہی لمحے ضبط کی دیواریں پاش ہوگی۔ وہ ایمان کو خود میں بھیج کر اس کی گردن میں منہ چھپائے دہاڑے مار کر رونے لگا۔ گاڑی اگر ساؤنڈ پروف نہ ہوتی تو اس کی ہچیاں اور آہیں پورے شہر کو لرزا دیتی۔ وہ اپنی کپاہٹ پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، پیٹ در پہ ایمان کے ہونٹوں کو چومتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنی ایک لمس سے اس کی ساری تکلیفیں مٹا دے۔ اس کے جنون کے بیچ ہوش کی دھند چیر کر ایمان نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی، نیم آنکھوں سے عمر کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس پر جھکا بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ اسی پل عمر کی نظریں اس کی جاگتی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ مان تم ٹھیک ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو؟ تم کچھ نہیں ہوگا تمہیں؟ میں بس تھوڑا سا اور ہم ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں۔ ہمت کرو، آنکھیں بند نہ کرنا پلیز، میری طرف دیکھتی رہو، بس میری طرف دیکھو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے رونا بھول کر پچکاتا اور تسلیاں دے رہا تھا۔ ایک دھیمی سردیاں ایمان کے ہونٹوں سے نکلی، نگاہ ڈلکی اور پلکیں پھر سے بات ہونے لگی۔ ایمان نہیں، آنکھیں بند نہ کرنا، مجھے دیکھو پلیز ایمان، آنکھیں کھولو ایمان۔ عمر کی آواز ہذیانی ہو گئی تھی۔ جہاں اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر چند لمحے کے لیے روح کو تسلی ملی، وہیں دوبارہ بند ہوتی پلکوں کو دیکھ کر وہ شدید اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ عمر نے شدت سے ایمان کے گال تھپتھپائے، مگر اس کی پلکیں پھر بھی بند ہوتی چلی گئیں۔ پھر وہ کب ہسپتال پہنچے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے عملے نے ایمان کے خون میں لت پت وجود کو ہنگامی طور پر عمر کے بازو سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی روم کی طرف بھاگے۔ پیچھے وہ تنہا کھڑا خالی نگاہوں سے دور جاتی اسٹریچر کو دیکھتا رہا۔ ہر لمحے کے ساتھ اس کا دل کسی بے رحم سمندر میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے جسم کو برف کی مانند ٹھنڈا محسوس کر رہا تھا۔ ایمرجنسی روم کے دروازے پر سرخ بتی جل اٹھی، اسٹریچر اندر داخل ہوا اور صرف ایک خالی بے سر و سامان ویرانی باقی رہ گئی۔ پاس سے گزرتی ایک نرس نے عمر کی حالت پر رحم دلی سے نگاہ ڈالی۔ دعا کرے اللہ رحم کرے گا، بیٹھ جائیں آپ یہاں، تسلی دیتے وہ عمر کو بازو سے تھام کر پاس پڑی ایک چیئر پر بٹھا گئی۔ وہ جیسے کسی بے جان پتلے کی مانند بیٹھ گیا۔
گردن دائیں جانب موڑی، اس کی ویران نظریں ایمرجنسی روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ خود سے ایسا بیگانہ ہوا کہ کئی منٹوں تک پلکوں میں کوئی جنبش نہ آئی۔ اس پر وہ نہ عمر احمد کمال لگ رہا تھا، نہ ریان ملک۔ وہاں بیٹھا وہ شخص کوئی اور ہی تھا، ہارا ہوا جواہری، نیم پاگل یا بے جان مجسمہ، جو بھی کہا جاتا درست تھا۔ روف کی اطلاع ملتے ہی بلاج بکھلائے انداز میں ہسپتال میں داخل ہوا۔ ریسپشن سے سمت معلوم کر کے بھاگتا ہوا سیدھا عمر کے پاس پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی بلاج کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور رک کر عمر کے کندھے پر تسلی آمیز ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک نظر میں اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ خون سے بھیگی شرٹ، لال ہاتھ اور چہرے کے ہر نقش پر خون کے دھبے حادثے کی سنگینی کا بلا واسطہ بیان کر رہے تھے۔ عمر! بلاج نے دھیمی آواز میں پکارا، ہاتھ میں عمر کے گھٹنے پر رکھ کر تھوڑی سی تسلی دینے کی کوشش کی۔ جہاں میں عمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا نہیں، ایمرجنسی کے بند دروازے پر آنکھیں جمائے وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ عمر تشویش محسوس کرتے بلاج نے اس کا گھٹنا جھنجھوڑ ڈالا۔ عمر نے اسے اتنی شدت اور بے بسی کا تصور اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ بے یقین تھا۔ اس بار کی پکار پر عمر چونک کر بلاج کی طرف پلٹا۔ اس کی حالی بے چار نگاہیں اور منتشر چہرہ بلاج کی روح تک کو جھنجھوڑ گئے۔ عمر کی شگفتگی اتنی شدید ہو گئی یہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ عمر تو کانپ رہا ہے، ریلیکس کر یار، ہمت کر، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ تلے عمر کا سوکھے پتے کے معنی لرزتے وجود محسوس کر کے بلاج نے فوراً اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ بھالی وہ میری ایمان، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے لے گئے ہیں آپریشن تھیٹر میں، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ عمر کی آنکھوں میں نمی پھر سے تیر آئی تھی۔ لرزتی آواز کے ساتھ کانپتے ہاتھوں سے آپریشن تھیٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ شدت رنج کی انتہا پر تھا۔ اس لمحے اس کے تھرتھراتے ہاتھوں کو بلاج نے ٹھٹکی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بلاج دعا کرو، بس دعا کرو کہ وہ بچ جائے۔ اگر اسے کچھ ہوا، کچھ بھی، میں نہیں جی پاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہوا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت چھن جانے کا خوف اشکولے لے رہا تھا۔ بلاج نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا، کمر پر ہلکی ہلکی تھپیاں دے کر خاموش دلجوئی کی۔ دوست کی یہ ویران سی حالت دیکھ کر اس کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ ایمان کے ریسکیو ہوتے ہی شفا کو بھی سارے صورتحال سے باخبر کر دیا گیا تھا۔ وہ اسپتال آنا چاہتی تھی مگر بلاج نے اسے روک دیا اور مشن کی منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے اسے فوراً گھر جانے کا حکم دیا۔ دوسری جانب عاقب اپنی ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع کا مکمل معائنہ کر رہا تھا۔ سعد اور رانی کے خلاف اس کے متعدد شواہد جمع کر لیے تھے مگر میڈیا کے پہنچنے سے قبل ہی مقام کو مکمل طور پر حالی کروا کر واقعے کا ہر نشان مٹا دیا گیا تھا۔ عمر کو گولی لگ جانے کی خبر سنتے ہی انم نے بوکھلاہٹ میں سعد کو فون کیا اور اس نے اسی انداز میں کمال سعد کو کال کر کے اطلاع دے دی۔ وہ لوگ اشد اضطراب میں مبتلا واپسی کے راستے پر تیزی سے روان تھے۔ کمال صاحب نے عاقب اور بلاج کے نمبرز پر بے تحاشا کالز کی مگر جواب موصول نہ ہوا۔ بعد اس کے انہوں نے مومن کو بھی کال کی مگر اس نے بھی نہ اٹھائی اور یہی بات بھی جان اور کمال صاحب کو حد درجہ پریشان کر گئی۔ اسپتال کے اس راہداری میں وقت جیسے ساکن تھا۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے چل رہی تھی مگر بلاج اور عمر کی دلوں کی دھڑکنیں کہیں زیادہ شور مچا رہی تھی۔ دونوں سیاہ چمڑے کی بینچ پر خاموش بیٹھے تھے۔ ایمرجنسی لائٹ کی مدھم سرخی ان کے چہروں کو اور بھی زرد بنا رہی تھی۔ عمر کی آنکھیں بار بار دروازے پر جا ٹھہرتی، کبھی چھت کو تکتی رہتی، پھر اپنی ہتھیلیوں میں منہ چھپا لیتا۔ بلاج نے اس کے کندھے پر مضبوط ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہر باز اور اس کے لرزتے جسم کو سہارا دینے کے لیے کمر تھپکتا مگر وہ جانتا تھا یہ طوفان کسی تسلی سے تھمنے والا نہیں تھا۔ چند لمحے یا شاید ایک صدی گزرنے کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ سفید کوٹ میں لپٹا ڈاکٹر چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں محسوس بے رنگی لیے باہر آیا۔ دونوں ایک ساتھ چونک کر کھڑے ہوئے۔ عمر کے قدم بے اختیار آگے بڑھے۔ ایمان کیسی ہے وہ؟ آنکھوں میں پھیلتے خوف کے ساتھ اس نے لرزتی آواز میں سوال کیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحہ ان دونوں کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر افسوس سے نظریں جھکا لی۔ ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں مگر سر پر شدید چوٹ ہے اور حد سے زیادہ خون بہہ جانے کے باعث بہت دیر ہو چکی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مسٹر عمر، ہم آپ کی مسز کو نہیں بچا سکے۔ یہ الفاظ جیسے ہوا کو چیرتے سیدھے عمر کے دل میں اتر گئے تھے۔ زندگی میں دوسری بار وہ یہ جملہ سن رہا تھا مگر اس بار کی کیفیت پہلی مرتبہ سے کہیں زیادہ مہلک تھی۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا، لب کانپ اٹھے مگر آواز حلق سے نہ نکلی۔ چند ثانیے تک وہ گمسم ڈاکٹر کو دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک کچا سا لفظ اس کے حلق سے ٹوٹ کر باہر نکلا، نہیں۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے پوری طرح ڈاکٹر کی بات رد کر دی۔ کسی صورت اس خبر کو ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ بلاج نے اسے تھامنے کو ہاتھ آگے بڑھایا مگر عمر نے اس کو چھونے سے پہلے ایمرجنسی روم کی طرف دوڑ پڑا۔ آپریشن تھیٹر کا
दरवाज़ा उसके धक्के से खुल गया। अंदर की तेज़ रोशनी ने आंखों को चुंधिया दिया। कमरे के ऐन वस्त में बेड पर एक सफ़ेद चादर तनी हुई थी। उस बेजान पैकर को देखकर उमर की टांगें लर्ज गई थी। एक पल के लिए वह दहलीज पर ही जम कर रह गया था। नजरें सामने टकाए कदम ब कदम उसकी तरफ बढ़ा, मगर अभी निस रास्ते में था कि दिल की धड़कन डमडमा आ गई। आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर घुटनों ने साथ न दिया। वो एक कदम भी आगे न बढ़ सका। सामने लेटा वो बेजान वजूद, इसकी बीवी। इस हकीकत को कबूल कर लेना सुहाने रूह था। तेजी से सानफी में हिलाते हुए इसने बीच रास्ते से ही कदम वापस मोड़ लिए। कमरे की दहलीज पर ही इसका सामना बलाज हुआ, जिसके पीछे आया था। बाहर चलो। और मैंने बलाज का हाथ थाम कर बेतासर लहजा चमका। इसकी आंखों में एक अजीब सी सरमैरी छाई हुई थी, जबकि बलाज के जिस्म में जरा भर जिम्बश न थी। उसकी पथरीली नजरें सफ़ेद चादर पर जमी रही। अपने सामने ईमान की लाश देखकर इसका दिल जैसे सीने में धंस गया था और आंखें गम के आंसू से भर गई थी। उमर उसे उस वहशत ज़दा कमरे से बाहर ले जाना चाहता था। यहाँ इसका दम घुट रहा था, मगर बिलाल तो टस से मस ना हुआ। उमर ने बार बार इसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। आखिरकार उसने सोगवार नज़रों से उमर की तरफ देखा। उमर, खुद को संभालो, अल्लाह की यही मर्जी थी। बिलाल ने नरमी से उसे थामना चाहा। आंखों में उसके लिए गहरी मरवत छलक रही थी, मगर इसके अल्फाज सुनते उमर झुंझला सा गया। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बाहर चलो। ये मेरी माँ नहीं है, ये तो किसी की लाश है। अब की बार उमर चीख उठा था। वो इस हकीकत को किसी तौर पर मानने पर आमादा था। वो हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उमर, बलाश ने कब से भीगी हुई आवाज़ में कहा। उमर की यह हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। अल्फाज सुनते उमर का चेहरा सपाट हो गया। उसने बेयकीनी से मुड़कर एक बार फिर उस लाश को देखा। कदम खुद ब खुद इसकी सिमत खींचने लगे। निगाहों में आहिस्ता आहिस्ता यकीन उतरने लगा। करीब जाकर उसने लरजता हाथ सफ़ेद चादर की सिमत बढ़ाया। दिल अब भी चीख चीख कर इनकार कर रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि ईमान मार गई हो? हाथ आहिस्ता आहिस्ता चेहरे की तरफ बढ़ाया। फिर अचानक उसने चादर की उंगलियों से थाम कर एक झटके से हटा दिया। अगले ही लम्हे वक्त जैसे थम सा गया था। आस पास की हर शय महदूम होगी। मान के सर चेहरे पर आंखें टिकाए उमर अगला सांस नहीं ले सका। धड़कता दिल साकत हो चुका था। जिस्म सुन्न और आंखें पथरा गई थी। सामने लेटा वो वजूद कोई और नहीं, उसकी अपनी ईमान थी। उमर के सोचने समझने की तमाम सलाहियतें जैसे मुअत्तल हो गई। उस मंजर पर बलाश भी आबदीदा हो गया था। मेरी मेरी सबसे बड़ी ये आरज़ू है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र के कुतबे पर मेरे नाम के बजाय ज़ौजाए उमर अहमद लिखा हो। हाली जहन के किसी दादा कोने से इसकी शोख आवाज़ उभरी। उमर का वजूद जैसे फिर से मुतहर्रिक हो उठा। वो जो सांसें अचानक तेज़ हो गई। तुम मर क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं छोड़ जाती मेरी जान? ज़िंदगी हिसाब कर दी है तुमने मेरी। माजी में अदा किए गए अपने ही अल्फाज आज उमर को कानों के पर्दे चीरते महसूस हुए। छोड़ जाऊंगी आपकी जान, मर जाऊंगी, मगर तब जब आप मुझे देखकर जिया करेंगे। आपका दिल मुझे देखकर धड़का करेगा, तब मर जाऊंगी जब आपको मेरी आदत हो जाएगी। ईमान की कब से लड़ती हुई आवाज़ एक बार फिर दिल की किसी गहरी खाई से उभरी, जिसने उमर के रोंगटे खड़े कर दिए। ईमान का कहा एक एक हर्फ सच्चा हो रहा था। उमर को हो गई थी इसकी आदत। हाँ, वो ईमान को देख देख कर ही जीता था। इसके होने से ही उमर की सांसें जारी थी, मगर आज ईमान की सांसें थम चुकी थी। वो बेजान वजूद थी, इसके सामने लाश की मानत पड़ी थी। मैं ना उमर बेबसी से ईमान को पुकारा। बिलाज से फ़ौरन से अपने बाजुओं के हिसार में समेटना चाहा, मगर उमर झटके से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया। वो बड़बड़ाहट में ईमान के चेहरे पर झुक गया। दोनों हाथों के प्याले में इसका ज़हर पड़ता चेहरा थाम लिया। ईमान, मेरे जान में दिल का सुकून, आंखें खोलो। उमर की आवाज़ घुट कर निकली। तुम जानती हो ना मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। इश्क है मुझे तुमसे, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। अचानक उसके लहजे में बेयकीनी उतरी। वो तड़पती सांसों के साथ लड़ने लगा। मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रही हो। हमारी सुबह वाली लड़ाई की वजह से ना मुझे सताने के लिए ये सब कर रही हो, है ना? देखो, मैं माफ़ी मांग लूँगा, तुम्हारे पाँव छू लूँगा, जो कहोगे करूँगा। बस प्लीज़ आंखें खोलो, ये मजाक बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल फट रहा है। ईमान, उठो ना। आंखों में चलते आंसुओं के साथ उसकी आवाज़ कँपाने लगी। वो इसे झंझोड़ रहा था, गड़गड़ा रहा था, ऐसे जैसे अपनी ही रूह को थामे रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। बलाज वो अचानक खजानी क्या में बिलाज की तरफ लाजी से उठाओ, इसे कहो मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते दीवाना वार ईमान का चूम रहा था। सामने पड़ा वो साकित वजूद बेरहम वजाहत कर रहा था कि वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। उसी लम्हे ईमान का उमर अब भी अपनी सांस रोकता बलाज के कदमों में ज़मीन बिस गया। बलाज हड़बड़ा कर फर्श पर बैठा उमर का चेहरा गोद में संभालते हुए बेताब आवाज़ में पुकारते से होश मिलाने की कोशिश करने लगा। उमर, ओए उमर, होश में आओ। उमर, क्या हो गया तुम्हें? उमर, आंखें खोले। डॉक्टर डॉक्टर, बलाश ने कई आवाज़ें दी, गाल थपथपाते, मगर उमर की आंखों में कोई जंबिश न थी, गोया ज़िंदगी की हर नमक अक्सर बुझ चुकी हो। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आई होगी और होपफुली
آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے اور آج کا پلاٹ اور آج کا ٹویسٹ آپ کو کیسا لگا. آج تو ناول کافی زیادہ ایموشنل ہو چکا ہے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. رابطے میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد آئے گی. اور اب آپ کے ساتھ میں نے ایک نیوز شیئر کرنی ہے, تو پہلے نیوز شیئر کرتے ہیں, پھر آپ کو لاسٹ پہ بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی. ہاں جی, تو آج نیوز یہ شیئر کریں تھی کہ ہماری ایک پیاری سی ریڈر نے ہمیں کمنٹ کیا کہ کنگریچولیشن فار 3K ڈیئر رائٹر, بیسٹ آف لک, اللہ بلیس یو ڈیئر, میں اللہ میک یو مور سکسیزفل. تھینک یو, جزاک اللہ غزل ملک. تھینکس فار 3K, آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہو سکا ہے, نہیں تو ورنہ تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینکس فار سپورٹنگ ایوری ون. اور امید ہے آپ سب کو ناول اچھا لگ رہا ہو. ناول آپ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اینڈنگ پہ اپنے لاسٹ پہ ہے, تو آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کتنا ایموشنلی سین تھا. ایمان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا, سعد درانی کے ساتھ آگے کیا ہوگا, ناول میں آگے کیا ہونے والا ہے, تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے گی. اور دعا کیجیے گا زیادہ ناول نہ ہو, کیونکہ آج کے ایپیسوڈ میں تو میں خود رو رہی تھی. اللہ پاک خیر کرے, انشاءاللہ ناول اچھا ہو, ہیپی اینڈنگ امید ہی کر سکتے ہیں, مگر رائٹر سے کوئی امید نہیں ہے مجھے تو. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ, بائے بائے, دعا میں یاد رکھیے گا.